حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول کہلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور واقعی مؤذن ہونے کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ جتنے بھی لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو ان کے متعلقین مشرکین سے بچا لیا کرتے تھے، ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے بغیر قلب کے ارادے کے کفریہ کلمات کہہ کر بھی لوگ بچ جایا کرتے تھے مشرکین کی اذیتوں سے، لیکن یہ اللہ کی توحید سے اور اللہ تعالی کی یکتائی سے ہٹتے نہیں تھے. یہ ان کے مؤذن ہونے کا اصل سبب یہ ہوا. لیکن یہ تو نہیں کہ میں تو مسجد کا مؤذن ہوں، میں تو نہیں کر سکتا، میں بھی تو کام کر رہا نا دین کا. اب تو ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی دین کا کام ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی دین کا کام ہے. دین کا کام کو دین کے کام کے لیے کیسے چھوڑا جائے؟ وہاں یہ بات نہیں تھی. بلال مؤذن ہیں اور سب سے پہلے مؤذن ہیں اور آخر تک مؤذن رہے. اب تو اذان ایک انتہائی چھوٹا ایسا کام بن گیا ہے کہ کوئی فخر سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں مؤذن ہوں. ورنہ حسنین رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت علی چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے اذان طے کرا دیتا کہ ان کو مؤذن بنا دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ سمجھتے تھے خلافت کی مشغولی نہ ہوئی تو مؤذن ہوتا. اذان دیا کرتے تھے بلال رضی اللہ عنہ. نکلنے کا وقت آ گیا، امیر المؤمنین مجھے نکلنا ہے. فرمایا اذان کون دے گا؟ جی ہاں، میری بات ذرا توجہ طلب ہے. نکلنا بھی ہے اور اذان کا انتظام کرنا ہے. یہ نہیں چھوڑو کوئی دے دے گا، چھوڑنا کچھ نہیں ہے. اللہ مجھے معاف کرے، ایک گروپ بندی پیدا ہو گئی ہے. امت اور علماء کے درمیان کسی بھی عنوان سے بعد کا پیدا ہونا یہ امت کی بڑی محرومی اور امت کے لیے بڑے نقصان کا سبب ہے. نہیں یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام ہے، یہ تقسیم تو کبھی نہ ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی ہوگی. یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے. یہ کام دعوت تقسیم نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرا کام اذان دینا ہے کہ مجھے نکلنا ہے. لیکن سوال یہ کہ اذان کون دے گا؟ یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کہ بلال مؤذن کا انتظام کرو، جاؤ ضرور نکلو لیکن مؤذن کا انتظام کرو. حضرت نے عرض کیا کہ سعد قرض ہیں جنہوں نے قباء کی مسجد میں اذان دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اذان دیں گے میری جگہ. ہاں فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، اب تم جا سکتے ہو. میں نے عرض کیا کہ علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک پہنچاؤ، اور پہنچانے کا طریقہ یہی تھا. تعلیم اور تعلم کا طریقہ یہی تھا صحابہ کا کہ وہ علم کو لے کر پھرتے تھے. کیونکہ آپ نے فرمایا نا حدیث میں کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. صحیح حدیث ہے، خود روایت پڑھو، خود پڑھو حدیث. یہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. بات علماء تک پہنچ گئی. علماء حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہاں میں پھر کہتا ہوں کہ یا تو جاہلوں کو دین سکھلاؤ
ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صحابہ نے عرض کیا جب وہ نہیں سیکھتے ہم سے، ہم تو ہر وقت سکھانے کے تیار ہیں، یہ سیکھتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہمارے پاس. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، اگر وہ نہیں آتے سیکھنے کے لیے تو عذاب ان پر آئے گا. آپ نے اپنی بات دہرائی، 3 مرتبہ آپ نے اپنی بات کو دہرایا، 3 مرتبہ علماء نے آپ کی بات کا جواب دیا. علماء نے ہر دفعہ یہ کہا ابھی طیر غیرنا یا رسول اللہ، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسرے کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا اپنی بات دہرائی. اب علماء سمجھے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذمہ داری تمہاری ہے، کیونکہ علماء طالب ہے، امت مطلوب ہے. علماء طالب ہے، امت مطلوب ہے. علماء صاحب نے عرض کیا ہمیں 1 سال کا موقع دے دیجیے، ہم 1 سال میں ان سب کو فقہا بنا دیں گے. جتنے مدینہ منورہ سے باہر چشموں پر، پہاڑوں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں لوگ بکھرے ہوئے ہیں، آپ ہمیں 1 سال کا موقع دیجیے، ہم 1 سال میں انہیں سب کو فقہا بنا دیں گے. اس لیے یاد رکھو کہ یہ نقل و حرکت علم کے ہی ساتھ لازم ہے. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہمارے ذہن میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو محنت ہے، تو یہ محنت جہل کے ساتھ جہل پھیلائے گی، علم نہ پھیلے گا. اس سے اللہ کے راستے میں نکلا کرو تو علماء کی خوشامد کیا کرو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی. علماء کی خوشامد کیا کرو. میرا تو دل چاہتا ہے اللہ کرے کوئی جماعت ایسی نہ نکلے جس میں کوئی عالم نہ ہو، ورنہ جہل پھیلے گا، علم نہ پھیلے گا. دعوت کے ذریعے امت کو جہل سے نکالنا ہے، دعوت کے ذریعے امت کو جہل سے نکالنا ہے. ایک اس علم کے ذریعے اللہ کا حق پہچاننا، اور اس علم کے ذریعے اس کی مخلوق کا حق پہچاننا. اس لیے میرے دوست عزیزو، سب سے بڑی مصیبت جہاں ساری عبادات صفر ہو جاتی ہیں اور سارے حج و عمرے رکھے رہ جاتے ہیں، وہ بنیادی چیز حقوق العباد ہیں، جس میں اللہ مجھے معاف کر دے اچھے اچھے کام کرنے والے، اچھے اچھے عابد اور اچھے اچھے زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کرنے والے سب گرفتار ہیں. قیامت میں حقوق والے ان کی عبادات کو ایسا دے اڑیں گے جیسے انہی کے لیے کی گئی تھی. یہ عابد گناہوں کا ڈھیر لے گا حقوق والوں کے، اور یہ جہنم میں ایسا پھینکا جائے گا ان کے حقوق کی وجہ سے کہ اس کو اس کی عبادات وہاں کوئی کام نہ دیں گی. اس لیے یہ بہت بنیادی ضرورت ہے کہ ہم حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں، حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں. دیکھو یاد رکھنا، مسلمان کی نماز، بھائی کہاں جا رہے؟ ذکر عبادت سے بیٹھ جاؤ. میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ پاکستان کا مجمع، میں نے کوئی ایک اٹھ کے جاتا ہوں، میں تو ساری دنیا سے کہتا ہوں میں نے کبھی بیٹھ کے بات سننی ہو تو تراویح کا اجتماع دیکھا کرو. اگر مجمع کا جماع دیکھنا ہے، الا ہے کہ کسی کو پیشاب پخانے کا عذر مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ میں نے آپ سے زیادہ مجاہدے اور شوق اور رغبت اور استقامت سے بات سننے والا مجمع اور کہیں نہیں دیکھا. اس خیال میں مت رہنا کہ میری ذکر و عبادت اور میری روحانیت اور میری اندر کی کیفیات سے لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہدایت کے پھیلنے کے
اگر اپنے قبیلے، اپنی قوم، اپنا رشتہ دار سمجھ کر کیا ہے تو اس سے قوم بنے گی، امت نہیں بنے گی۔ یہ جماعت کا ساتھی ہے، اسے کھانے میں شریک کر لو۔ یہ جماعت کا ساتھی ہے، اسے اندر آنے دو۔ میں آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے والوں کی ذہنیت سے، تبلیغ جماعت کا فرقہ بن سکتا ہے، امت نہیں بن سکتی۔ یہ بڑی گندی سوچ ہے۔ اسلام اس طرح کبھی نہ کوئی پھیلا ہے، نہ کبھی پھیلے گا۔ آپ چاہیں اخبار، رسائل اور لٹریچر اور چینلوں کے ذریعے اسلام عالم میں پھیل جاوے، خدا کی قسم اگر اس لائن